اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے چینل روحانی برسات میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے، اور جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں تمام ویورز، آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں رزق میں اضافے کا ہے، اور یہ بہت مجرب عمل ہے اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور یہ جس نے بھی کیا ہے ان کے گھروں میں رزق میں فراوانی ہوئی ہے، رزق میں ایسی کشادگی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود حیران رہ گئے ہیں، اور جن کے گھروں میں رزق آ رہا ہے لیکن برکت نہیں ہے، تو وہ جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے ان کے گھروں میں رزق میں، کاروبار میں ترقی اور وسعت اور برکتیں ہوئی ہیں۔ اور میں آپ سے جو ہے وہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ہمارے گھروں سے جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے رزق کی کمی کیوں ہو چکی ہے۔ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں جو ہے وہ برکتیں، اور جو ہے آج کل ہر کسی کا یہی رونا ہے، ہر کسی کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ رزق کی کمی ہو چکی ہے، یا رزق تو ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں رہی، یہاں سے پیسے آتے ہیں تو وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، کیا کہیں ہم اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے، کہیں ہم ایسے اعمال تو نہیں کر رہے جن سے ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، کہیں جو ہے وہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ، فریب یا چوری تو نہیں کر رہے، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ہم ایسے اعمال تو نہیں کر رہے جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں رزق سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی بہت سارے رزق سے جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے اپنے گناہوں کے سبب، اور جب گھروں میں رزق کی کمی ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے تجارت کر لیا کرو، یعنی کہ صدقہ خیرات کر کے جو ہے وہ اپنے رب سے تجارت کر لیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو، اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں غائبانہ رزق عطا فرمائے گا، اور تمہارے گھروں میں، تمہارے رزقوں میں جو ہے وہ برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا صدقہ، سب سے اچھا صدقہ، اور سب سے رب کے ساتھ جو اچھی تجارت ہے وہ کسی مستحق کو، کسی کو مستحق ہو، کوئی اپنا ہو، کوئی پیارا ہو، جو آپ کے گھر پہ آ جائے، آپ کی چوکھٹ پہ آ جائے، اور وہ بھوکا ہو، پیاسا ہو تو آپ اس کو پانی پلا دے، اس کو کھانا کھلا دے۔ تو آج جو ہے وہ ہمارے گھروں میں یہ تو یعنی کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمارے گھروں میں مہمان بھی آتے ہیں تو ہمیں پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا بہت مشکل ہو گیا، ہماری نیتیں ایسی ہو چکی ہیں۔ کیونکہ ایک واقعہ جو ہے ہم نے ایک بزرگ سے سنا، میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک گھر تھا، تو دو میاں بیوی جو تھے وہ آپس میں ان کے لڑائی ہو گئی، کوئی انبن ہو گئی، وہ لڑ رہے تھے کہ دروازے پہ جو ہے وہ دستک ہوئی، بیل ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ مہمان آئے تھے، تو وہ مہمانوں کو بٹھایا، شوہر بیوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مہمان بہت قریبی ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے میں نے، تو ان کے لیے کھانا بناؤ۔ تو بیوی آگے سے غصے میں تھی، تو بیوی نے بھی کہہ دیا کہ آج مہمانوں کو تو کیا آپ کو بھی کھانا نہیں ملے گا۔ اب وہ شوہر پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ اب مہمان ایسے ہیں کہ میں ان کو کھانا کھائے بغیر جو ہے وہ گھر سے نہیں بھیج سکتا۔ تو اس نے سوچا کہ میں، ہمارے ہمسائے ہیں، اور ہمسایوں کا شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے رب نے اتنا حکم دیا ہے، اتنی ان کے اوپر فرض رکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے مہمان، اپنے جو پڑوسی ہیں، اپنے جو ہمسائے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ تو وہ جو ہے وہ شوہر کہتا ہے کہ چلو میں اپنے ہمسایوں سے بات کرتا ہوں۔ وہ جا کے سامنے گھر کے دروازہ بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ
ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں اور میری بیوی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، آپ اگر کھانا بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اتنا تو ہمسایوں کا حق بنتا ہے، ہم کھانا بنا دیتے ہیں۔ تو وہ بیوی اچانک جو شوہر ہے وہ اس سے مہمانوں سے باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو شوہر کو خیال آتا ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ چائے یا پانی تو پلا سکتا ہوں۔ وہ کچن گھر میں جاتا ہے، کچن کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیوی زاروں قطار رو رہی ہے اور شوہر سے معافی مانگ رہی ہے۔ تو شوہر کہتا ہے کہ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ شوہر کہتا ہے کہ ہوا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد جب آپ سامنے مہمانوں کو یہاں سے یعنی کہ چلے گئے لے کے، تو میرے دل میں خیال آیا اور مجھے پچھتاوا ہوا کہ مہمانوں کا کیا قصور ہے، لڑائی تو ہم دونوں میں ہوئی ہے۔ تو کہتی میں اس خیال سے اٹھی تو کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی ہوں، دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا بزرگ ہے تو جو ہماری آٹے والی بوری سے جو ہے وہ آٹا نکال رہا ہے، اور میں اس کو دیکھ کے جو ہوں گھبرا گئی۔ تو اس نے کہا کہ بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا گھر میں جو تھا اس مہمان کا، اس آنے والے کا رزق تھا جو یہاں سے اس نے نہیں کھایا، تو اب وہ جس گھر میں چلا گیا ہے یہ وہاں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے گھروں میں سے اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ پہلے سے وہ رب رزق دے دیتا ہے۔ جب ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو نہیں کرتے تو وہاں سے جو ہمارے گھروں سے برکتیں ہیں یا جو ہمارے گھروں میں جو رزق ہے وہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق اتنے بگڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گھروں سے جو ہے وہ رزق ختم ہو چکا ہے، رزق میں برکت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اس کے بعد جو ہے میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں وہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے، اور میں نے آپ کو جتنے بھی وظائف بتاتی ہوں یا بتائے ہیں اس کے لیے نماز پنجگانہ شرط ہے کہ آپ نے نماز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یقین کامل آپ کا جو ہے اس وظیفے پہ ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآنی وظیفہ ہے، قرآن سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ آپ یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ایسا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وظیفہ کیا ہے۔ وہ وظیفہ آپ نے 25واں سپارہ ہے سورہ شورى، اور اس کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنے ہیں، دن کے کسی بھی وقت میں آپ نے اس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے 313 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے خزانوں میں سے جو ہے وہ رزق عطا فرمائے گا، اور آپ خود کیا دوسرے لوگ دیکھنے والے بھی حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے گھروں میں رزق کی فراوانی کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے میں پھر کہنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں میں رزقوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب، شیئر، لائک کر چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کے جان و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے ثواب کی نیت سے اور مسلمانوں کے بھلائی کے ارادہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔